پاکستان تحریک انصاف سے راہ جدا کرنے والے تمام لوگ ایک ہی اسکرپٹ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک پارٹی چھوڑنے والوں میں سے اکثر لوگ پارٹی اور حکومت میں سینئر عہدوں پر بھی فائز تھے، لیکن صرف چند دنوں کی قید نے ہی ان کے عزم کو ہلا دیا۔ ہم اس وقت اسی طاقت کی جانب سے ایک سیاسی جماعت کو ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں جس طاقت نے کبھی اس جماعت کو سہارا دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کشیدگی تو کچھ وقت سے جاری تھی، لیکن 9 مئی کو پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے ایک اہم عمارت پر حملے کے بعد یہ کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد تو ریاست نے جس شدت کے ساتھ جواب دیا، ویسی شدت ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ نتیجے کے طور پر جماعت کو اس کے عتاب کا شکار ہونا پڑا۔ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، اس کا عمران خان نے انتہائی غلط اندازہ لگایا تھا۔ شاید ابھی ان کا کھیل تو ختم نہ ہو، لیکن سابق وزیر اعظم کے لیے کھوئی ہوئی سیاسی ساکھ دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ دراصل سیاسی انجینئرنگ کا ایک نیا دور ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ باقاعدگی سے کھیلتی آ رہی ہے۔ اس وقت ہم جو کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ دراصل سیاسی انجینئرنگ کے پرانے کھیل کا نشر مقرر ہے۔ اس کھیل کا ہدایت کار تو ایک ہی ہے، بس اداکار تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کھیل کے پیچھے ایکٹ کا مرکزی کردار نئے ایکٹ کا ویلن ہے، اور ماضی کے ویلن اب مرکزی کردار بن چکے ہیں۔ تقریباً ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کھیلے جانے والے اس گھناؤنے کھیل کا شکار ہوئی ہے۔ سیاسی انجینئرنگ دراصل طاقت پر اپنا کنٹرول رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہائبرڈ طرز حکومت جس سے پی ٹی آئی بھی مستفید ہوئی ہے، اس نے جمہوری عمل کو بہت حد تک کمزور کیا ہے، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مضبوط ہوئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے اپوزیشن رہنماؤں کو نشانہ بنانے سے سیاسی ماحول خراب ہوا، یہاں تک کہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد بھی محاذ ذرائع کی ان کی پالیسیوں نے جمہوری عمل میں رکاوٹیں ڈالی۔ عمران خان کی انا کسی سیاسی مذاکرات کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں رہنے کے بجائے انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار کیا اور پی ڈی ایم حکومت کو عوامی قوت کے ذریعے گرانے کی کوشش کی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ان کے زہر آلود بیانیے کا نتیجہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو، جو کہ ماضی میں سیاسی انجینئرنگ کی شکار رہی ہے، وہ اقتدار کے لیے نئے کھیل میں اسی سیاسی انجینئرنگ کی اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ اب تو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے یا عمران خان کو نااہل کرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے سیاسی عمل کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ کچھ نہیں ہوگا۔ پارٹی کی سینئر قیادت کے پارٹی چھوڑ جانے کے باوجود بھی یہی لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں فرق نہیں پڑا ہے۔ انہیں سیاسی میدان سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ خود پر لگے مقدمات کا عدالتوں میں سامنا کریں۔ عمران خان کی جماعت اب ٹوٹتی جا رہی ہے، ان کے سر پر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایسے میں عمران خان کو دستیاب مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، خود ان کی سیاسی بقا کا دار و مدار بھی جمہوری عمل کے تسلسل میں ہے۔